فیاض اور میری پسند کی شادی تھی۔ ہمارے 4 بچے تھے۔ ایک دن وہ گھر سے نکلا اور واپس لوٹ کر نہ آیا۔ میں نے 7 سال اس کا انتظار کیا۔ میں ہر وقت پریشان رہتی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ مجھے فیاض سے بہت محبت تھی۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا اور ہمارا بچپن ایک گھر میں گزرا تھا۔ وہ بہت خیال رکھنے والا اور شریف النفس شخص اور ہمدرد دل کا مالک تھا۔ تبھی میری اس کے ساتھ خوب بنتی تھی، جبکہ دوسرے کزن شرارتی اور بدتمیز تھے۔ وہ مجھے تنگ کرتے، کھیل کھیل میں جب وہ مجھ کو ستاتے تب فیاض ہی ان کی شرارتوں سے بچاتے اور تحفظ کا احساس دیتے تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور فیاض گھر کے بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ یوں میری اور ان کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا۔ میٹرک کرتے ہی والدین کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ کئی رشتہ دار لڑکوں کے نام زیر غور آئے، مگر تائی اماں نے میری اور فیاض کی ہم مزاجی کو دیکھ کر سبھی کو قائل کر لیا کہ سائمہ کی شادی فیاض سے کر دیں۔ دونوں کی آپس میں خوب بنتی ہے۔ 8 سال کا فرق ہے تو کوئی بات نہیں۔ تائی اماں مجھ سے پیار کرتی تھی۔ ان کی کوشش سے میری شادی ان کے صاحبزادے سے ہو گئی۔ فیاض بھی مجھ کو پسند کرتے تھے، تبھی انہوں نے اطاعت کا مظاہرہ کیا، حالانکہ تایا ابو ان کے لیے چچا کی بیٹی صوبی کا انتخاب کر چکے تھے۔ خیر، تقدیر میں جو تھا وہ ہوا اور میں فیاض کی شریک حیات بن گئی۔ انہوں نے مجھے اس قدر اچھا رکھا کہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ شوہر کا اتنا پیار ملے گا کہ میں ساری دنیا بھلا دوں گی۔ ان دنوں ہم ڈھاکہ میں رہتے تھے۔ ڈھاکہ فال ہوا تو ہمارے خاندان کے کچھ افراد ہجرت کر کے مغربی پاکستان آ گئے۔ کچھ ادھر ہی رہ گئے۔ جو لوگ وہاں رہ گئے ان میں امی، ابو، تایا اور چچا تھے، جو بعد میں حالات خراب میں مارے گئے۔ میں اور فیاض اپنے بچوں کے ہمراہ پہلے ہی وہاں سے نکل آئے تھے اور پاکستان آ کر ہم کراچی میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں ابو کے دوست کی فیکٹری تھی جہاں فیاض کو ملازمت مل گئی اور فیکٹری کی طرف سے رہائش بھی ملی۔ یہ گارمنٹ فیکٹری تھی اور میرے شوہر کو گارمنٹ فیکٹری کے کام کا کچھ تجربہ تھا۔ ہم کو یہاں آ کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا پڑا۔ ہمارے 4 بچے تھے جو ابھی کافی چھوٹے تھے، تاہم ان کی پرورش اور تعلیم کے لیے رقم درکار تھی۔ جب اطلاع ملی کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں تو میں دل چھوڑ بیٹھی۔ دن رات امی، ابو، بہن بھائیوں کو یاد کر کے روتی تھی۔ فیاض بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے بے حد فکر مند اور اداس تھے۔ ڈھاکہ میں ایک دوست سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ اگر تم کسی طرح انڈیا کے راستے آ سکو تو ہم مل کر اہل خانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کافی منع کیا، مگر ماں باپ بہن بھائیوں کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک روز انہوں نے انڈیا جانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کا ایک دوست جو فسادات کے دوران ڈھاکہ سے دبئی چلا گیا تھا، فیاض نے اس سے بھی رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ تم براہ راست انڈیا مت جاؤ، ویزا وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، بہتر ہے کہ میرے پاس دبئی آ جاؤ، یہاں سے پھر انڈیا ڈھاکہ جانے کا کوئی سبیل نکالتے ہیں۔ احد کا کاروبار نہ صرف ڈھاکہ میں تھا بلکہ انڈیا، دبئی اور دوسروں ملکوں میں بھی تھا۔ احد کے ذریعے فیاض کے لیے اپنے اور میرے والدین کی تلاش بظاہر ممکن نظر آئی، سو یہ احد کے پاس دبئی چلے گئے۔ مجھ کو یہ جلد لوٹ آنے کا کہہ کر گئے تھے۔ انہیں گئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ فیکٹری کے مالک نے فیکٹری فروخت کر دی۔ یوں ہم کو جو کوارٹر مالک کی مہربانی سے ملا ہوا تھا اسے خالی کرنا پڑا، کیونکہ فیاض 1 ماہ کی چھٹی لے کر گئے تھے اور اب ان کو گئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک نہ لوٹے تھے۔ شروع میں انہوں نے مجھ سے دبئی سے رابطہ کیا، لیکن پھر یہ رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے پاس جو نمبر ان کا تھا فون کرتی تھی تو نمبر بند ملتا تھا۔ ان دنوں میں کس قدر پریشان تھی کیا بتاؤں۔ جو روپے وہ خرچ کے لیے دے گئے تھے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئے۔ گھر خالی کرنا پڑا تو کرائے کے مکان کے لیے بھی رقم چاہیے تھی۔ آخر کار میں نے اپنے زیور فروخت کر دیے اور فیاض کے ایک واقف کار کے توسط سے مکان کرائے پر لے لیا۔ ہم جو چند روز قبل ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے، کڑا وقت آ پڑا۔ یہ فکر کھائے جاتی تھی کہ فیاض جانے کہاں گم ہو گئے ہیں، خدا ان کی زندگی کی حفاظت کرے، اور بچے تھے کہ باپ کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ انتظار کی سلگتی ہوئی گھڑیاں میرے وجود کو تار تار کرتی رہیں۔ روز و شب دعائیں کرتے گزرتے گئے۔ ان کی کوئی خبر آئی اور نہ وہ خود آئے۔ جس دوست کے پاس دبئی گئے تھے اس نے پھر بھی رابطہ کیا۔ کوئی اطلاع، کوئی خبر کہیں سے ملتی تھی کہ وہ زندہ سلامت ہیں، اگر ہیں تو کہاں ہیں۔
خدا نہ خواستہ ڈھاکہ جا کر کہیں شہید تو نہیں کر دیے گئے یا انڈیا جا کر کہیں جیل تو نہیں کاٹ رہے۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آتے تھے اور تنہائی میں روتی تھی کہیں بچے مجھ کو روتا دیکھ کر اداس نہ ہو جائیں۔ بچے الگ پریشان تھے، وہ اسکول بھی نہیں جا پا رہے تھے کہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ مکان کا کرایہ الگ تھا۔ یہ وقت مجھ پر قیامت صغریٰ کا سا گزرا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ اچھی سلائی جانتی تھی، محلے بھر سے سلائی کے لیے کپڑے لاتی تھی، مگر اس اجرت سے زندگی گزارنا مشکل تھا۔ اتفاق سے جس واقف کار نے کرائے کا گھر لے کر دیا تھا وہ پڑوس میں رہتا تھا، وہی اب میرا پرسان حال رہ گیا تھا۔ بچوں کی خبرگیری کو آ جاتا اور میرا حوصلہ بڑھاتا۔ اس کا نام سبحان تھا۔ سبحان ایک بہت اچھا اور ہمدرد انسان تھا۔ اس نے برے دنوں میں سہارا دیا جبکہ اس بھرے شہر میں کوئی اپنا نہ تھا جس کو میں مدد کے لیے پکارتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا ہے اور یوں ہی 7 برس گزر گئے۔ مالک مکان خدا ترس تھا، اس نے مکان خالی نہ کرایا اور خرچے کی مد میں ہر ماہ سبحان امداد کرتا رہا۔ ساتھ ہی اکثر سمجھاتا تھا کہ اب شوہر کا انتظار چھوڑ دو، وہ سلامت ہوتا تو ضرور تم سے رابطہ کرتا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ باتیں مجھ کو ناگوار گزرتی تھی کہ فیاض سے محبت کرتی تھی، پھر وہ میرے 4 بچوں کا باپ تھا۔ ہر دم لبوں پر اس کے لیے ابھی تک سلامتی کی دعا رہتی تھی۔ جانے کیوں یقین تھا کہ وہ زندہ ہیں، بس ان کی طرف سے آس ٹوٹتی نہ تھی۔ یقین تھا کہ ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ اس آس پر زندگی کے طویل 7 برس گزار دیے، لیکن تسلیوں سے دل نہیں بہلا کرتے۔ بہل بھی جائیں تو کیا پیٹ کی آگ ان بہلاؤں سے سرد ہو سکتی ہے؟ کئی برسوں سے آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی۔ سبحان نے سہارا نہ دیا ہوتا تو جانے کیا ہوتا۔ اب لگتا تھا سبحان بھی تنگ آ گیا ہے۔ وہ بار بار کہتا تھا اپنے بچوں کو پیٹ بھر روٹی کھلانا چاہتی ہو تو شوہر کی آس چھوڑ کر کسی شریف آدمی سے نکاح کر لو۔ جہاں عزت کی زندگی ملے گی وہاں تمہارے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان بھی ہو جائے گا۔ میں خوب جانتی تھی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں خوبصورت تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ انہی دنوں جس مکان میں رہ رہی تھی وہ بکاؤ ہو گیا، تو سبحان نے یہ مکان خرید کر مجھے دے دیا تاکہ میں بے فکری سے اپنے بچوں کے ہمراہ اس میں رہتی رہوں۔ سبحان شادی شدہ تھا لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بیوی بیمار رہتی تھی، وہ گردوں کی مریضہ تھی۔ بہرحال مجھ سی عورت کے لیے عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنے کا یہی راستہ تھا کہ کسی شریف آدمی سے نکاح کر لوں۔ بچوں کی غربت سے بری حالت ہو چکی تھی۔ سبحان کے ساتھ نکاح کے بعد 2 سال سکون سے گزرے تھے کہ اچانک اطلاع ملی فیاض زندہ ہیں اور وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ یہ اطلاع ان کے کسی دوست نے دی تھی۔ دراصل وہ غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک داخل ہونے کی پاداش میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، جہاں سے ان کی اطلاع بھی مجھے نہ مل سکی۔ جب یہ اطلاع مجھ کو سبحان نے دی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ وہ آ گئے تو کیسے ان کا سامنا کروں گی اور بچوں کا کیا رد عمل ہوگا، ان کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وطن پہنچ کر فیاض پہلے فیکٹری گئے اور وہاں سے کسی طرح انہیں سبحان کا پتہ چل گیا۔ جب وہ گھر آئے دروازہ میں نے ہی کھولا۔ ان کو دیکھ کر میں سکتے میں رہ گئی، وہ بھی سکتے میں تھے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ سبحان مجھے طلاق دے دیں اور میں دوبارہ فیاض سے نکاح کر لوں، یا پھر بچے ان کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے منہ چھپا لوں۔ سبحان نے مجھ کو طلاق دینا گوارا نہ کیا۔ فیاض اپنے 4 بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلے گئے۔ بچوں کی جدائی ایک بڑا صدمہ تھی، ایک بہت کڑی سزا تھی۔ شوہر کی جدائی تو سہلی مگر اب اپنے جگر گوشوں سے دوری نہ کی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے سبحان سے چھپ کر فیاض سے رابطہ کیا کہ وہ اگر مجھے اپنانے پر راضی ہو تو میں سبحان سے بذریعہ عدالت خلا لے لوں، لیکن فیاض نے مجھے دوبارہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ کسی کا پردہ نہ رکھنا چاہے تو وہ راز فاش ہو جاتا ہے، چاہے اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا جائے۔ سبحان کو بھی کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ میں نے اپنے پہلے شوہر سے رابطہ کیا ہے۔ یہ بات سبحان کے اعتماد کو پارا پارا کرتی اور اس کو مجھ پر یقین نہ رہا۔ اس نے کہا کہ تم ابھی تک اپنے پہلے شوہر سے محبت کرتی ہو تو پھر مجھ سے باوفا نہیں ہو سکتی، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ میں تو اپنے 4 بچوں کی جدائی کی وجہ سے ماہی بے آب تھی۔ سبحان سے نکاح کا بندھن میرے بچوں سے ملنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اس احساس نے سبحان کو مجھ سے بدظن کر دیا۔ وہ میرے ساتھ بے رخی برتنے لگے، وہ چڑچڑا اور بد مزاج ہو گیا۔ ادھر پہلی بیوی علاج معالجے سے ٹھیک ہو گئی، وہ اب گھر سنبھال سکتی تھی اور گھریلو کام کاج کر سکتی تھی۔ سبحان کی توجہ پہلی بیوی کی طرف مبذول ہو گئی اور وہ مجھے اپنے حلق میں پھنسی ہڈی سمجھنے لگے۔ اس نے پہلی بیوی کو میرے ساتھ بٹھایا اور اس کو مجھ پر چوکیداری کے فرائض سونپ دیے تاکہ میں کہیں بچوں سے فون پر
بات کرنے کے بہانے پہلے شوہر سے رابطہ نہ کر لوں۔ یہ عورت سوتن تھی، اسے موقع چاہیے تھا۔ وہ مجھ پر سخت پہرا رکھتی اور گھر سے بھی قدم نہ نکالنے دیتی، مجھ سے بے حد توہین آمیز سلوک روا رکھتی، مگر سبحان اس سے کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک روز سوتن نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ میں اب بھی پہلے شوہر سے فون پر بات کرتی ہوں، حالانکہ میں نے اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے فون ملایا تھا۔ بس اس بات پر سبحان نے طیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ اب بھری دنیا میں ایسا کوئی نہ رہا جس کو اپنا کہہ سکتی، جس کے گھر میں پناہ لیتی۔ سبحان کا گھر مجھے طلاق کے بعد چھوڑنا پڑا۔ چند روز میں محلے کے امام مسجد کے گھر رہی۔ ان کی بیوی نے ترس کھا کر عدت کی مدت تک مجھ کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ سوچتی تھی یہ مدت ختم ہو جائے گی تو پھر میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، کس صاحباں کے تلے سر چھپاؤں گی۔ خدا مسبب الاسباب ہے، وہی ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کسی بے آسرا کو بے آس نہیں کرتا، شاید خدا کی نہیں مرضی تھی۔ اس میں میرا کوئی دوش نہیں۔ میری عدت کی مدت کو ختم ہوئے دوسرا دن تھا اور سوچ رہی تھی کہ اب آمنہ بی بی کو مجھ کو چلے جانے کا کہیں گی، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ اللہ کی کرنی کہ امام مسجد صاحب کی بیوی یعنی آمنہ بی بی کو رات کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ مالک حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات کے بعد 2 ماہ تک میں نے گھر سنبھالا۔ پھر امام صاحب کی والدہ نے مجھ سے درخواست کی کہ سائمہ بی بی، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے سے نکاح کر لو تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے اور تم کو بھی مستقل ٹھکانہ میسر آ جائے۔ دیکھو میں بوڑھی عورت ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں گی، تم یہاں سکون سے بقیہ زندگی عزت کے ساتھ بسر کر سکو گی۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے بھی ٹھنڈے دل سے سوچا اور عزت سے جینے کا یہی راستہ سمجھ میں آیا۔ جب میں نے امام صاحب سے نکاح کر لیا اور مجھے بے گھری کے عذاب سے نجات مل گئی تو سکون میسر آ گیا۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ پہلے وہ غصے یا جلد بازی میں غلط فیصلے کرتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے۔ فیاض کو بھی اب عقل آئی کہ جوان بیٹیاں بغیر ماں کے نہیں رہ سکتیں تو انہوں نے پیغام بھیجا، میں تم سے دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہوں، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ پیغام جس کا میں انتظار کرتی تھی وہ ملا بھی تو دیر ہو چکی تھی، اور اب میں امام صاحب کی منقوہہ تھی۔ وہ عدت کے دنوں میں یہ پیغام بھجوا دیتے تو یقیناً یہ میرے لیے جنت سے کم نہ ہوتا، لیکن میرے متعلقہ ہونے کے بعد ان کے چند ہمسایوں نے جا کر سمجھایا بھی تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ جو عورت میرا انتظار نہ کر سکی وہ اب میری نہیں ہو سکتی۔ جھوٹی انا پرستی میں انہوں نے بچوں کی ماں کو ایک بار پھر ٹھکرا دیا اور اب وہ پچھتاتے ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بائے۔